بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ کنٹینیو کر رہے تھے ویورس کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کے لیے کیسی تھی، تو میں نے کہا تھا یہ کنٹینیو رکھیں گے۔ دیکھیے، پہلے ایک بات بتا دیں کہ جو انبیاء اکرام کا طریقہ تھا وہ لوگ بالکل سیلف لیس رہتے تھے، یعنی کہ بالکل ان کے اندر مطلبی پن جو ہوتا تھا وہ بالکل نہیں ہوتا تھا، وہ خوددار رہتے تھے۔ اور وہ لوگ ان سیلفش جسے کہتے ہیں، ان کے اندر مطلبی پن جو ہوتا ہے وہ بالکل مطلبی پن کا جو ہے نا، مطلب دور دور سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ تو عام انسان کے لیے ایسا نہیں ہے۔ عام انسان ٹھیک ہے، اس کے ہر انسان کے اندر جب کمزوری ہے، نفس ہے، تو مطلبی ہوگا، لیکن اس کے خلاف تھوڑا سا مجاہدہ کر کے دوسروں کے لیے انسان سوچے۔ تو یہ خصوصیات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلیمات سے صرف اپنی حضرت عائشہ اور باقی آپ کی جو جوزہ محترمہ تھیں صحابیہ رضی اللہ عنہ، تو صرف ان کے لیے نہیں بلکہ تمام صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی ٹریننگ دے دی۔ کوئی زیادہ لیے، کوئی کم و بیش وہ رہتا ہے، لیکن صحابہ اسپیشل تھے، یہ بات ہے، کیونکہ ان کی تربیت اسپیشلی جو اولین ہے، جو جنگ بدر کے صحابی 313 ایسے نہیں بنے تھے۔ 313 صرف طاقت جنگ نہیں جتواتا ہے، صرف طاقت جو ہے وہ حکومت وہ نہیں کرتا ہے، طاقت تو چاہیے، لیکن ان کے اندر خصوصیات بھری تھی انہوں نے۔ وہ ہے کہ اللہ حکم آ جائے تو بس سب کچھ چھوڑ دینا، اللہ حکم ہی وہ کرنا ہے، تو اپنے نفس کو جو ہے نا اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ تو یہ جو تعلیمات تھی، یہ سالڈ تعلیمات وہ ام المومنین کے اندر تھی۔ کم سے کم وہ صدقہ خیرات میں کسی سے عام صحابیات سے بڑھ چڑھ کے تھی ام المومنین سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ خوب کہیں سے وہ آیا تو کافی مال و دولت آیا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ خوب بانٹتی رہی، خوب تقسیم کرتی رہی۔ تو باندی نے بعد میں کہا کہ آج آپ کا روزہ ہے، تو انہوں نے اتنا دھیان نہیں دیا، اور اس کے بعد وہ سب کچھ دے کے 2 درہم باقی رہ گیا، تو باندی نے یاد بھی للایا کہ آپ کا روزہ ہے، تو اس کو بھی جھاڑ جھوڑ کے دے کے اور ہاتھ جھاڑ کے اٹھ کے کھڑی ہو گئیں۔ بولے ارے تم نے وہ تو بتایا نہیں روزہ تو۔ وہ حالانکہ اتنے لوگ اچھے لوگ تھے کہ ہمارا اور ہمارے گھروں کے عورتوں کا، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ہم لوگ ہیں، تو یہ کسی سے موٹیویشنل اسپیکر عورتیں بھی آج کل بہت آ رہی ہیں، تو ان سے نہیں، صحابیہ اکرام جو صحابیہ اکرام تھیں ان کے لائف سے اگر آپ ان کے لائف ہسٹری کو پڑھیں تو ان کے لائف سے آپ موٹیویشن لیں تو وہ کارگر ہوگا، وہ کامیابی کی طرف لے جائے گا آخرت میں۔ ورنہ بہت سارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم لوگ خاص کر کے عورتیں بھی ہیں، وہ نماز پڑھتی ہیں، خوب تہجد گزار بھی ہوتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، پر جہاں کوئی چیز تقسیم کرنے کا آتا ہے تو ان میں جو ہے وہ باتیں نہیں ہوتی کہ چلو یہ گھر کا یہ دے دیں۔ وہ ان چیزوں کو پریفر کرتے ہیں دینا جو چیزیں پرانی ہو، اور جو چیزیں جو اس کی ضرورت نہیں ہو، تو اسی چیزوں کو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں دینا۔ لیکن ایسا نہیں، گھر کا کبھی کبھی بہترین چیز بھی دینا چاہیے۔ تو یہ باتیں جو ہے ہم لوگوں کو یہ سیکھنی چاہیے، یہ باتیں تو صحابہ اکرام کے لائف سے مردوں کو بھی سیکھنی چاہیے۔ یہ چونکہ حضرت عائشہ پہ ٹاپک میں بنا رہا ہوں، اس لیے عورتوں کے لیے اسپیشلی یہ تعلیم ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں تمام عورتوں کے لیے نمونہ ہیں۔ تو اصل میں دیکھیے، حضرت عائشہ انہوں نے باتوں کو ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو گرا باندھ لیا تھا کہ ہمیں بس جو بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرنا ہے۔ اور حالانکہ دیکھیے، ان کے انتقال کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، پھر حضرت عمر بنے۔ حضرت عمر کے خلیفہ جب بنے تو سب کے ہر بیویوں کے یہاں سالانہ جو وہ جاتا تھا 10,000 درہم جاتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت عائشہ کو 12,000 درہم بھیجتی تھی، کیونکہ وہ خوب خرچ کرتی تھی اللہ کے راہ میں۔ تو ایسا نہیں کہ دوسری نہیں کرتی تھی، لیکن ان کو کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایون حضرت علی، جو اختلاف کی باتیں ہم بعد میں کریں، وہ ٹاپک آ رہا ہے،
جنگ جمل اور جنگ صفین وہ سب کے ٹاپک آ رہا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ وظیفہ جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے. تو یہ کہ ان کے انتقال کے بعد، حضرت عمر کے انتقال کے بعد، حضرت عثمان کے انتقال کے بعد وہ بھی بھیجا کرتے تھے. تو یہ چیزیں کنٹینیو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی سچی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے اندر عورتوں کے لیے ایک پورے کا پورا مکمل نمونہ ابھرتے ہوئے جو ہے نا پورے کا پورا مکمل نمونہ تھی حضرت عائشہ. ان سے بہت محبت کرتے تھے بہت لوگ، اطراف میں جو ہے ان کو بہت پسند کیا کرتے تھے. یہ حضرت عائشہ کی خصوصیات ہے. اور جہاں دین کوئی بھی معاملہ آتا تھا، ہاں تھوڑا سا مزاج ایگریسونیس ان کے اندر تھا. دیکھیں جو انٹیلیجنٹ انسان ہوتا ہے نا وہ ایگریسو، آج کے دور کا ایگریسو نہیں، اس دور کے جو انٹیلیجنٹ آدمی ہوتا ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کے سوچتا ہے اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. جب دیکھیں کوئی بھی انٹیلیجنٹ آپ بچے کو بھی دیکھیں، عورتوں میں دیکھیں اگر پڑھنے لکھنے رہتا ہے سوچتی ہیں اور کیا پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے. جو کام کرنے کے رہتے ہیں اور کیا کام کرنا ہے، تو ان کے اندر سکون نہیں رہتا ہے. تو میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ کوئی کام یہ سب چیزوں میں کئی چیزوں میں ایکٹیو ہوں، مجھے سکون نہیں رہتا، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے، میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا. تو بعض عورتوں میں بھی یہ مزاج ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ وقت بیکار نہیں کرتی تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا کہ وقت ضائع نہیں کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں حضرت عائشہ کو اسپیشل بناتا ہے. تو انشاءاللہ میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ماں بہنوں سے کہ جو یہ معاملہ ہے ہم اپنے اور لوگ جو شادی شدہ اپنی بیویوں کو بھی سمجھائیں اور لا کے بالکل بک دیں پڑھنے کے لیے. اب جہاں دین کا وہ حقوق کا معاملہ ہوتا ہے بس صرف وہ جائیداد اور فلانا پیسہ لینے کے حقوق میں آج کل بات ہونے لگی ہے تو عورتیں اس میں آتی ہیں، اور خود مرد حضرات وہ بھی نہیں دیتے ہیں. جو دینے والے ہیں باقی وہ دین نہیں سمجھاتے ہیں، وہ پیسے دے دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں، لیکن دین کی باتیں وہ باہر سے جاتے ہیں، دین سیکھ لیتے ہیں، خود قرآن پڑھ لیے، لیکن عورتوں کو جو ہے نا اس درجے کی تعلیم نہیں دیتے ہیں. دیکھیں آج کل آن لائن کلاسز وغیرہ ہو رہے ہیں اور انسٹیٹیوٹ کافی آ رہے ہیں. تو عورتوں کو کلاس میں اس میں لگائیے، آن لائن ہی صحیح، گھر سے کلاس میں لگائیے، قرآن سے جوڑیے اور گھر میں ڈسکشن کا ایک ماحول بنائیں. انٹلیکچوئل گھر بنائیں اپنے گھر میں. بچے یہ سب دیکھیں گے تو تھوڑی بہت برائی وہ سب تھوڑا سا رہتا ہے سب میں، لیکن اس پہ زیادہ دھیان نہ دیں. تو عورتوں کو یہ سکھائیں کہ کیسے دنیا میں سیلف لیس ہو کے جینا. ہاں تو انسان تھوڑا سا ضرورت کے لیے سیلفش ہے ضرور، لیکن سیلف لیس ہو کے جینا. ہر آدمی اگر یہ سوچنے لگے تو دنیا میں سے برائیاں ختم ہو جائے گی، خاص کر کے مسلمان اسپیشلی سوچنا پڑے گا. بہت برائیاں مسلمانوں کے اندر ہے. تو اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین کے طرف کامل لے آئے. تو انشاءاللہ دعا میں خیال رکھیں. نیکسٹ ٹاپک میں ملتے ہیں اچھا انٹرسٹنگ ٹاپک میں. تو ویڈیو کو لائک کریں اور سنیں، اس کو فارورڈ کریں، اور دل کرے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ خیر.